بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اللہ رب العزت اسے مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر مشکل وقت میں، مصیبت میں، بیماری میں، تکلیف میں، غم میں، تنگ دستی میں اس حدیث مبارکہ کو یاد رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب یہ حدیث پاک یاد ہوگی تو پھر یہ احساس ہوگا کہ اگر مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے، اس تکلیف کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے مبتلا کیا ہے، تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بالیقین کوئی نہ کوئی خیر ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے مصیبت کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان پر جب طرح طرح کی تکالیف اور فکریں لاحق ہوتی ہیں تو مسلمان صبر کر کے ان کو جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے، ناشکری کا کوئی کلمہ اپنی زبان پر نہیں لاتا، کتنی ہی تکلیف ہو مگر صبر اور شکر کو نہیں چھوڑتا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور حدیث پاک جس میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے لیے کوئی مرتبہ طے کر دیتا ہے کہ اس بندے کو میں نے اس مقام تک پہنچانا ہے، اس مرتبے تک پہنچانا ہے، اور وہ شخص اعمال صالحہ کے ذریعے وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا، وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اسے کسی بیماری یا پریشانی یا مالی نقصان کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ بندہ اس نقصان پر صبر کر کے اس درجے کو پا لیتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ یعنی یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک احسان ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا ہی عجیب ہے، کس قدر پیارا معاملہ ہے مومن کا، کہ اس کی ساری باتوں کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور یہ خیر صرف اور صرف بندہ مومن کو حاصل ہے۔ وہ اس طرح کہ جب اس پر خوشی آتی ہے تو یہ شکر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو یہ اس پر صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب ہم پر خوشی آئے تو ہمیں تب بھی رب کو نہیں بھولنا چاہیے، جب ہم پر کوئی مصیبت آ جائے ہمیں تب بھی اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جب خوشی ہو تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، جب غمی ہو تو ہمیں مالک کی بارگاہ میں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، محبت کرتا ہے ان کے ساتھ۔
تو ہر مصیبت کو عذاب قرار دینا، آزمائش قرار دینا، گناہوں کی پکڑ قرار دینا یہ مناسب نہیں، کیونکہ بعض مصائب، بعض پریشانیاں، بعض تکالیف، بعض بیماریاں ایسی بھی ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت اس بندے کے درجات بلند فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور وہ مصیبت حقیقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے خیر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور صحیح انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔